الحمد لوليه والصلاة على نبيه وآله وأصحابه وآل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا سبحان الله سبحان الله سبحان الله صدق الله قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أول ما خلق الله نوري وكل الخلائق من نوري وأنا من نور الله سبحان الله سبحان الله صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس قرائے ارض کے ایک روشن ضمیر ہادی برحق سبحان الله سبحان الله سراپا خیر و برکت سبحان الله رحمت عالم نور مجسم خلاصہ کائنات فخر موجودات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر لیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد يا رسول الله صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماہ ربیع النور شریف کی آج یہ 12 تاریخ ہے. یوم ولادت رسول سے آج کی تاریخ منسوب ہے. بے شک سبحان اللہ. ابھی آپ نے مفتی اعظم میرٹھ کی زبانی ولادت مصطفیٰ کے حوالے سے وقت کی مناسبت سے مختصر روشنی انہوں نے ڈالی جو آپ نے سماعت کی. اب آپ وہ آیت کریمہ جو ہم نے اس وقت تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں حضور کی جوانی کی طرف، کیونکہ پیدائش کو بچپنے کو ایک طرح سے اسے پیشتر خطیب نے بیان کر دیا، اس لیے ہم اب جوانی کی طرف رخ کرتے ہیں. سبحان اللہ. پیدائش سے بچپنے کے بعد جب جوانی کے مرحلے میں ہمارے اور آپ کے سب کے نبی تشریف لاتے ہیں اس وقت کے حالات کیا ہوئے. سبحان اللہ. حضور کی شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے ایک ذات کو کسی مجلس میں سمجھانے کے لیے 3 باتیں رکھی جا سکتی ہیں. ایک ہے خلقت محمدی، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. بے شک. دوسری جو جہت ہے وہ ہے ولادت محمدی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف. تیسری جو صورت ہے وہ ہے بعثت محمدی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بحیثیت رسول کے مبعوث فرمانا. یہ 3 پہلو ہیں. انا فتحنا لک فتحا مبینا کا جو تعلق ہے، یہ جو آخری شکل ہم نے بیان کیا ہے بحیثیت رسول کے اس دنیا میں جو آپ کی ذمہ داری عائد ہوئی، یہ کہ اللہ کے بندوں تک دین الہی اور اللہ کے جو احکام ہیں وہ بندوں تک پہنچانا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک عمل کو کس کس طرح سے انجام دیا، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی ذات گرامی نے بچپنے کے بعد جوانی میں پہنچنے کے بعد 40 سال کی جب عمر شریف ہو گئی، آپ کی حکم الہی سے اعلان نبوت کا حکم ہو گیا. اپنی نبوت کا آپ نے اعلان فرمایا اور وہ دین حنیف جس دین حنیف کی ترجمانی سارے انبیاء کرتے آئے، جس دین حق کی، اس دین حنیف کی ترجمانی کرتے ہوئے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ اور پوری کائنات سے خطاب فرماتے ہوئے دین حق کی دعوت عطا فرمائی۔ اس دعوت کو دینے کے سلسلے میں ہمارے اور آپ کے نبی کو کئی مرحلوں سے گزرنا پڑا، جیسے جنگ کے مرحلے سے بھی ہمارے اور آپ کے نبی کو گزرنا پڑا۔ جب اس عمر شریف میں آ گئے، 40 سال کی عمر شریف میں، اور دین حق کی تبلیغ میں تشریف لاتے ہیں، تو جنگ کے مرحلوں سے بھی نبی گزارتے ہیں۔ ایک جنگ ہے جسے ہم غزوہ حنین کے نام سے جانتے ہیں، تاریخ میں کسے؟ غزوہ حنین۔ غزوہ حنین میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حضور کی وجود کی وجہ سے، موجودگی کی وجہ سے زبردست کامیابی عطا فرمائی۔ کامیابی کے بعد اس غزوہ حنین میں بہت مال و دولت مسلمان کفاروں کو شکست دینے کے بعد صحابہ کرام نے بہت ساری مال و دولتوں کو بطور مال غنیمت کے حاصل کیا۔ میں یہ دکھانے جا رہا ہوں کہ عالم جوانی میں تبلیغ کی راہ میں نبی جب نکلے ہیں تو ایک مرحلہ نبی کے ساتھ یہ آ رہا ہے کہ جنگ بھی آپ کر رہے ہیں، اور جنگ میں جب فتح حاصل ہوئی تو مال غنیمت کی جب تقسیم کی باری آئی تو میرے آقا نے ایک ایک شخص کو، کسی کو 200 اونٹ، کسی کو 200 بکریاں، اس طرح کی دولتیں عطا کر دی۔ یہ دولت دی کس کو؟ مکیوں کو دے دی میرے آقا نے۔ جنگ پہ جب بھی میرے آقا نے آواز دی کہ میرے لیے تعاون کرو، میں اس راہ میں چل رہا ہوں، میرے ساتھ شریک ہو جائے، تو سب سے زیادہ جو سب کچھ لٹایا ہے وہ اہل مدینہ نے لٹایا ہے۔ اہل مدینہ کی زبردست خدمات ہے مصطفیٰ کے ساتھ۔ اور جب یہ مال غنیمت حاصل کرتے ہیں میرے آقا، اور جب تقسیم کی باری آتی ہے تو اہل مدینہ کو ایک بھی مال نہ دیا۔ آپ ذرا دیکھیں، میں کچھ بتانے جا رہا ہوں، اصل میں کچھ بتانے جا رہا ہوں۔ جو مزاج ہے نا، کرتے ہم ہیں اور صحرا کسی کو ہے، کرتے ہم ہیں اور کھاتا کوئی ہے کہ نہیں؟ میں اس باریکی کو مٹا کر بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پیغمبر جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں اور یوم ولادت منا رہے ہیں، ان کی حکمت کو صرف آپ دیکھیے۔ مسلمانوں نے صرف اسی حکمت کو مٹایا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ مسلمان آج ذلیل ہے، خار ہے، رسوا ہے، اور اگر حکمت نبی کو نہیں اپنایا تو میں چیلنج کرتا ہوں کوئی طاقت اسے عزت نہیں دلا سکتی۔ حکمت نبی اور جو اسلوب قرآن ہے اگر یہ اپنا لیے جائیں تو مسلمان اگر ایک بھی ہوگا کسی شہر میں اور پورا شہر بھی مخالف ہوگا تو وہ ایک مسلمان پورے شہر میں سر بلند نظر آئے گا۔ ضرورت حکمت نبی کی ہے۔ میرے آقا نے غزوہ حنین میں مدینہ والوں نے جنگ میں شرکت کی، اور ایک نہیں تمام جنگوں میں مدینہ والوں کی شرکت ہے۔ اور جب مکیوں نے ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے ہیں، مصطفیٰ نے مکہ چھوڑا ہے، تو طائف والوں نے نبی کو پناہ نہیں دیا کہ اے نبی میرے یہاں آ جاؤ، شام والوں نے یہ کہا اے نبی میرے شہر میں آ جاؤ، بلکہ میرے آقا ہجرت کرتے ہیں اور ہجرت کر کے مدینہ المنورہ جاتے ہیں۔ اور جب میرے آقا مدینہ المنورہ جا رہے ہیں تو کتاب اللہ کے بعد بخاری شریف، اس کے بعد مسلم شریف، آپ جلد 2 اٹھا لیجئے، صفحہ نمبر 419 اٹھا لیجئے اور باب الہجرت کھول لیجئے تو آپ کو یہ تاریخ ملے گی۔ میرے آقا نے جب مکہ سے ہجرت کیا ہے اور مدینہ المنورہ تشریف لا رہے ہیں تو مدینہ والوں کو جب علم ہوا کہ اب محمد رسول اللہ مکہ چھوڑ رہے ہیں اور مدینہ میں تشریف لا رہے ہیں تو مدینہ کا حال یہ تھا کہ عورتیں بھی خوشیاں منانے لگی، بچے بھی خوشیاں منانے لگے، اور در و دیوار کو سجایا ہے۔ روایتوں کے الفاظ یہ ہے فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ تَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخُدَّامُ۔ یہ آتا ہے روایتوں میں کہ جب میرے آقا ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں تو مدینہ کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ جاتی ہیں اور مرد گلیوں میں نکل جاتے ہیں اور بچے ٹولی بنا لیتے ہیں، اور سب نے کہا تھا جا رسول اللہ، محمد رسول اللہ میرے شہر میں تشریف لا رہے ہیں، ہم استقبال میں باہر نکلے
نکلے ہوئے ہیں. اور روایت میں آیا لما کانا، جب میرے آقا مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو حضور کی آمد کی برکت سے اضاء منہا کلو شے، مدینہ کی ہر چیز منور ہو گئی. غزوہ حنین میں میرے آقا نے تقسیم کیا تو سب مکیوں کو دیا، اہل مدینہ کو کچھ نہ دیا. اہل مدینہ کے کچھ نوجوانوں نے آپس میں چیمی گوئیاں کی. جب جنگ کی باری آتی ہے تو انصار کو آواز دیتے ہیں نبی. کون ایسی تاریخ ہے جس میں انصار موجود نہیں ہے؟ جب مکیوں نے کنارہ لگایا، ظلم کیا تو نبی تشریف لائے تو ہم اہل مدینہ ہی نے تو دیا تھا. بولیے، یہ ان کے آپس کی گفتگو ہے. نوجوانوں نے کہا کہ انصار ہر جنگ میں شریک ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج اس قدر مال غنیمت حاصل ہوئی ہے تو ایک بھی انصار کو نبی نے نہیں دیا ہے جو رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے کہ مال غنیمت مکیوں کو دے رہے ہیں اور ایک ایک مکی کو 200 100 اونٹ اور بکریاں دی ہے؟ میرے آقا کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو بہت تکلیف ہوئی. میرے آقا نے اہل مدینہ کو حکم دیا ایک خیمہ لگاؤ میدان میں، اور اس میدان میں صرف اہل مدینہ آئیں گے، انصار آئیں گے، دوسرے کوئی نہیں آئیں گے. آج کے اس پروگرام میں پیغمبر کا حکم ہوا، خیمہ نصب کیا گیا اور تمام اہل مدینہ انصار کو جمع کیا گیا. جب جمع ہو گئے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے اہل مدینہ بتاؤ، انتم متفرقین، میں جو یہ سن رہا ہوں کہ تم لوگ آپس میں یہ باتیں کر رہے ہو کہ نبی نے مال غنیمت مکیوں کو دیا، ہم اہل مدینہ کو چھوڑ دیا، تم یہ باتیں کر رہے ہو، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط. تو عمر دراز ضعیف العمر بزرگ حضرات چند کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، جو آپ نے سنا ہے حق سنا ہے. ہمارے مدینہ کے چند نوجوان بچوں نے یہ باتیں کی ہے، لیکن یا رسول اللہ ہم سمجھدار لوگوں نے ایسی باتیں نہیں کی ہے، لہٰذا میں نوجوانوں کی طرف سے معافی چاہتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے آپ معاف فرما دیجئے. میرے آقا نے کہا چلو یہ بات تو صحیح ہو گئی کہ مدینہ کے لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں. میرے آقا نے کہا اب یہ بتاؤ، انتم متفرقین وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمُ اللَّهُ بِهِ، کیا تم لوگ آپس میں منتشر نہیں تھے، آپس میں اختلاف نہیں رکھے تھے، جنگ و جدال کے ماحول نہیں بنائے تھے، لیکن میرے آمد کی وجہ سے تم سبوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے میرے وسیلے سے محبت پیدا فرما دی. کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ اہل مدینہ نے کہا، انصار نے کہا ہاں یا رسول اللہ، یہ سب آپ کا احسان ہے کہ ہم آپس میں جنگ و جدال پہ تلے ہوئے تھے، لیکن آپ کی آمد کی وجہ سے آپس میں محبتیں پیدا ہو گئی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ انتم عالہ، کیا تم سب محتاج اور غریب نہیں تھے؟ فَأَغْنَا بِكُمُ اللَّهُ بِهِ، تو اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تجھے مالدار بنا دیا، دولت دے دیا، عزت دے دیا، ثروت دے دیا. یہ بتاؤ یہ بات حقیقت ہے یا نہیں؟ اہل مدینہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بات صحیح ہے کہ آپ کی وجہ سے عزت ملی ہے، آپ کی وجہ سے عظمت ملی ہے، ساری چیزیں ملی ہے، لیکن ہم انصار کے تمام بزرگوں نے یہ باتیں نہیں کی ہے، چند نوجوانوں کی زبان سے یہ باتیں نکلی ہیں، ہم معافی چاہتے ہیں. پورا مدینہ رو رہا ہے، مصطفیٰ کا خطاب ہو رہا ہے خیمے میں. میرے آقا بار بار جملوں کو دہرا رہے ہیں، سب رو رو کر کے معافی مانگ رہے ہیں. تو میرے آقا نے مدینہ والوں کو جواب سکھایا تھا. تم پلٹ کر جواب میں یہ کیوں نہیں کہہ دیتے ہو یا رسول اللہ جب مکیوں نے ظلم کیا تھا تو پناہ ہم نے دیا تھا، یا رسول اللہ جب مکیوں نے آپ کو کنارہ لگایا تھا تو ہم نے آپ کا ساتھ دیا تھا، یا رسول اللہ جب سب نے ظلم کیا تھا تو معاونت کے لیے میں نے اپنے جانوں کی قربانی دی تھی، یہ جواب دے کیوں نہیں دیتے ہو مجھے؟ تو انصار نے کہا تھا، اہل مدینہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، جو کچھ ہے سب یہ آپ کا احسان ہے. یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں، ہمارے نوجوانوں کو آپ معاف فرما دے. تو میرے آقا نے کہا چلو معافی کی بات آ رہی ہے تو میں تم رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، معاف کر ہی رہا ہوں، لیکن اب سنو میری باتیں. مکیوں کو میں نے اونٹ دیا ہے، مکیوں کو میں نے بکرا دے دیا ہے، مکیوں کو میں نے ہیرے جواہرات دے دیے ہیں، مکیوں کو میں نے دولتیں دی ہیں. مکی جب گھر پہنچیں گے ان کے گھر کے لوگ پوچھیں گے جنگ سے کیا لے کر گیا ہو، تو کوئی کہے گا بکری لے کر آیا ہوں، کوئی کہے گا اونٹ لے کر کے آیا ہوں، کوئی کہے گا ہیرا لے کر آیا ہوں، کوئی کہے گا جواہرات لے کر آیا ہوں. لیکن اے اہل مدینہ جب تم گھر جانا اور گھر کے لوگ پوچھے بتاؤ جنگ سے کیا لے کر کے آئے ہو تو کہہ دینا محمد رسول اللہ لے کر آیا
अपना वजूद दे दिया है, मैं खुद अपने नजराना बना कर तेरे हवाले कर दिया है, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो? मक्कियों ने कहा या रसूलल्लाह, इससे बढ़कर मदनियों ने कहा या रसूलल्लाह, इससे बढ़कर तो कोई नेमत ही नहीं है। ये है आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हिकमत कि जब बारी आई गज़वात में तो अहले मदीना को वो ज़ाहिरी जो दौलतें थी मेरे आका ने नहीं दी, लेकिन वो दौलत अता फरमाई जिस दौलत की वजह से मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के तवस्सुल से आज भी रुए ज़मीन पर मदीना से अफजल कोई शहर नहीं, और जिस हिस्से पर मेरे आका जलवा फरोज है उस हिस्से से बेहतर कोई हिस्सा नहीं है। अर्शे बरी से भी अफजल वाला जमीन का वो टुकड़ा है जहां जसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जम है कि नहीं? बिल्कुल। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ऐसी ऐसी हिकमतें इस्तेमाल की पैगंबर ने, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फतह मुबीन की दौलत से सरफराज फरमाया उस वक्त जब मेरे आका मदनियों के साथ चले हिजरत, मदनियों के साथ एक और प्रोग्राम बनाया, उम्रा करते हैं। मेरे आका उम्रा में तशरीफ ले जा रहे हैं। जब उम्रा में निकले सहाबा के इल्म हुआ कि मुस्तफ़ा जा रहे हैं, तो सहाबा किराम कहते हैं मैं भी चलूंगा या रसूल अल्लाह। रिवायत ये है तकरीबन 1300-1400 अफराद सहाबा की जमात मुस्तफ़ा के साथ हाजिर होकर उम्रा को चले। मकाम हुदैबिया पहुंचते हैं तो मकाम हुदैबिया पर मक्का के कुफ्फार और मुशरिकीन आकर उम्रा करने से मना करते हैं। जैसे ही मना किया मेरे आका हिकमतों को फिर इस्तेमाल करते हैं। पहले ज़बान नबूवत से फरमाते हैं ए लोगो, हम लोग उम्रा करने के लिए आए हैं, जंग करने के लिए नहीं, लिहाजा उम्रा करने की इजाज़त दो। लेकिन जब कुफ़ार और मुशरिकीन ने ज़िद किया और हुजूर की बातों को तस्लीम न किया तो मेरे आका ने फिर सुलह की गुफ्तगू की, और उसी को सुलह हुदैबिया के नाम से तारीख़ इस्लाम में हम जानते और पहचानते हैं। सुलह हुदैबिया करते हैं। उस वक्त जो मेरे आका के साथ सहाबा किराम थे उन्हें थोड़ा लगा क्या बात है, नबी सुलह कर रहे हैं, आज हम 1300 अफराद पर मुश्तमिल है, 1400 अफराद पर मुश्तमिल है, हमारे पास ताकत और कुव्वत है, सुलह करने की जरूरत क्या है, हमें तो जंग कर लेनी चाहिए। हजरत अबू बकर को अलग, हजरत अबू बकर हैं, हजरत उमर फारूक हैं, हजरत उमर फारूक को गुस्सा भी आया, कहा या रसूल अल्लाह क्या हम हक पर नहीं हैं? मेरे आका ने फरमाया हम हक पर है, लेकिन हिकमतों को समझने की जरूरत है। सुलह करते हैं और एक मौका आया कि फतह मक्का करने के लिए मेरे आका मक्का शरीफ में आन बान शान के साथ फतह आजम बनकर मक्का में जब तशरीफ ले जाते हैं और मक्का को फतह करते हैं तो मक्कियों की हालत ये थी कि मुस्तफा की इस आन बान शान को देखकर मक्की घबरा रहे थे कि अब तो रसूलुल्लाह गालिब आ गए, अब हमसे ये इंतकाम लेंगे, अब हमसे ये बदला लेंगे, अब हम पर ये जुल्म करेंगे। मक्की छुप रहे थे, लेकिन मेरे आका ने ऐलान किया था ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन इंतकाम का दिन नहीं है, बदले का दिन नहीं है, और यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहमत का दिन है, आज का दिन तो रहमतों का दिन है। इज़हबू अंतुम तुलका, तुम सब जाओ, तुम सब के सब आजाद हो। मेरे आका ने ऐलान फरमाया था उन दुश्मनों के लिए जिन दुश्मनों ने रसूलुल्लाह के जान लेने की बेपनाह कोशिशें की, पत्थर की बारिश की, गालियां दी, गाली गलौज किए, तरह तरह के जुल्म किए, लेकिन ऐसे जालिमों और मुजरिमों को मेरे आका ने अपनी रहमतों से माला माल फरमाते हुए कहा आज किसी से कोई इंतकाम न लिया जाएगा, किसी से कोई बदला न लिया जाएगा। जब काबतुल्लाह पर इस्लाम का झंडा बुलंद फरमा दिया तो तमाम मक्की जो मुजरिम थे हाजिर किए गए, बारगाह रसूल में हाजिर होते हैं। मेरे आका ने कहा बताओ तुम्हें कौन सजा दी जाए? लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह आप तो करीम है, अंत करीम अंत रहीम, आप जैसे करीम इंसान से सजा और इंतकाम के तसव्वुर भी हम नहीं कर सकते हैं। मेरे आका ने कहा चलो चलो, आज के दिन हमारी तरफ से सबके लिए माफी है, सबके लिए रहमत है, सबके लिए बरकत है। मेरे आका ने जवाबन कहा था जो अबू सुफियान के घर में भी चला जाएगा उसके लिए भी अमान है, जो काबतुल्लाह की तरफ जाएगा उसके लिए भी अमान है, जो अपना दरवाजा बंद कर लेगा उसके लिए भी अमान है। सबको अमान अता फरमाते हैं मेरे आका। और मक्का को जब फतह किया है और ये ऐलान नबुव्वत अपने ज़बान नबुव्वत से जब ये मुबारक कलिमात अदा किए हैं तो उन्हीं जालिमों जाबिरों के हालात ये थे जो रसूलुल्लाह के खिलाफ तलवार उठाए हुए थे। उन्होंने कहा अब कलमा पढ़ो और गुलाम बना दो। हाल ये था पूरा मक्का एक साथ कलमा पढ़ रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورا مکہ فتح کرتے ہیں میرے آقا، تو اللہ رب العزت آپ کی شان میں عطا فرماتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح مبین عطا فرمایا۔ تو جگہ جگہ پر میرے آقا نے حکمتوں کو استعمال کیا۔ جمعۃ المبارکہ کا دن ہے اور وقت بھی ہوتا چلا جا رہا ہے، اس لیے مختصراً ہم اس آیت کریمہ کے حوالے سے اتنی گفتگو کر پائے، پھر انشاءاللہ ملاقات رہے گی اور اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ پھر حیات نبی پر دیگر اور عنوان پر گفتگو کی جائے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبہ واتوب الیہ۔